بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، والدین کے بنیادی حقوق ہم ڈسکس کر رہے تھے جو کہ اولاد کے فرائض بنتے ہیں۔ حسن سلوک، ادب و احترام کے بعد اطاعت و فرما برداری۔ اطاعت اور فرما برداری میں جب ہم غور کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی نے سورہ صافات، سورہ یاسین کے بعد اس عظیم واقعے کا ذکر کر کے جسے ذبح عظیم کا نام دیا گیا کہ جب باپ سے بیٹے کی قربانی مانگی گئی تو بیٹے نے کس کمال سے اطاعت و فرما برداری کا مظاہرہ کیا، جو رہتی دنیا تک عظیم مثال ہونے کے ساتھ ساتھ عظیم اسوہ ہدایت بھی موجود ہے۔ ابراہیم علیہ السلام تقریباً 80 سے 90 برس کے قریب ان کی عمر ہو چکی تھی اور رب تعالیٰ کی طرف سے اولاد نہ تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عمر میں ابراہیم علیہ السلام کو اسماعیل علیہ السلام کی شکل میں نرینہ اولاد سے نوازا تھا۔ لیکن جب ابراہیم علیہ السلام کے یہ بیٹے اسماعیل علیہ السلام دوڑنے کی عمر کو پہنچے، جو کہ قرآن کہتا ہے، تو دوڑنے کی عمر سے مراد 5 سال سے لے کر 9 سال تک عموماً کاؤنٹ ہوتی ہے کہ جب بچہ دوڑنے کے قابل ہوتا ہے۔ مفسرین کرام بھی لکھتے ہیں تو ابراہیم علیہ السلام نے ایک رات خواب میں دیکھا کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں۔ عزیز طلبہ، یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ انبیاء علیہم السلام کا خواب بھی وحی ہوتا ہے۔ حدیث میں جو وحی کی صورتیں بیان ہوئی ہیں ان میں سے ایک صورت یہ ہے رؤیا صادقہ، سچا خواب، وہ بھی وحی ہی ہوتا ہے، جیسا کہ یوسف علیہ السلام کو خواب میں یہ بتایا گیا کہ چاند، سورج اور سبھی ستارے سجدہ تعظیمی بجا لا رہے ہیں یوسف علیہ السلام کو۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو بھی خواب میں یہ حکم دیا گیا کہ اپنی عزیز تر چیز، پیاری چیز اللہ کی راہ میں قربان کرو۔ ابراہیم علیہ السلام جب خواب سے بیدار ہوئے تو اس کی تعبیر میں عزیز اور پیاری ترین چیز ان کی اولاد تھی، اسماعیل علیہ السلام۔ وہ اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے پاس آئے۔ قرآن اس سارے مکالمے کو، اس بات چیت کو کوٹ کرتا ہے سورہ صافات میں، اور ہمیں والدین کی اطاعت و فرما برداری سکھاتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام سے یہ فرما رہے ہیں، انی ارا فی المنام انی اذبحک، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ فانظر ماذا تری، اے میرے بیٹے اس بات پر، اس حکم پر، اللہ کے اس
فرمان پر تیری کیا رائے ہے؟ اسماعیل علیہ السلام نے کمال اطاعت و فرمانبرداری کا اسوہ فراہم کیا کہ بلا چون و چراں یہ کہہ اٹھے، یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین۔ اے ابا جان، وہ عمل بجا لائیے جس کا آپ کو حکم دیا گیا ہے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والا اور اللہ کا فرما بردار پائیں گے۔ علامہ اقبال نے جب قلم اٹھایا تو یہ فرمایا، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندگی، یہ مکتب کی کرامت تھی یا فیضان نظر تھا کہ ننھے اسماعیل جب مشکل 5، 6 یا 7 سال کی عمر کو تھے، وہ فوراً اپنے باپ کو جواب دیتے ہیں، یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کا یہ جواب سن کر بہت خوش ہوئے، اور جب لے کر چلے ذبح کرنے کے لیے تو شیطان راستے میں ورغلانے لگا، جہاں ہم آج مینا میں وہ جو ستون بنے ہوئے ہیں ان پر کنکریاں مارتے ہیں، رمی جمرات، تو ہر 3 مواقع پر جب شیطان نے ورغلانے کی کوشش کی تو باپ بیٹا اللہ تبارک و تعالی کے حکم کے آگے سر نگوں تھے، سر خم تسلیم کر دیا تھا، اور شیطان کو اٹھا کر پتھر مارے تھے کہ تو ہمارے رب کے حکم میں حائل مت ہو۔ اللہ نے اس پیاری ادا کو قیامت تک رمی جمرات، مینا میں کنکریاں مارنے کا عمل جو حاجی ہر سال کرتے ہیں، اس کو زندہ رکھا۔ اور جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو وادی مینا میں پہلو کے بل لٹا کر اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ کر جب بیٹے کے گلے پر چھری چلائی تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ عملی مظاہرہ دیکھ کر ابراہیم علیہ السلام کی اس عظیم قربانی پر ابراہیم علیہ السلام کی طرف ندا کی، اور فرمایا اسی صورت میں سورہ صافات میں آگے چل کر، وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، اور ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو ندا دی، اے ابراہیم قد صدقت الرؤیا، تو نے اپنا خواب سچ کر دکھایا، فَلَمَّا تَلَّهُ لِلْجَبِينِ، اور جب پیشانے کا بل ابراہیم نے لٹا دیا تو رب کی طرف سے یہ ندا آئی، اور اللہ کی طرف سے ابراہیم علیہ السلام کو اس عظیم اور اسماعیل علیہ السلام کو اطاعت و فرما برداری پر اللہ تبارک و تعالی نے وَسَلَامٌ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، اور ہم نے ابراہیم علیہ السلام پر سلام کیا، اس کی عظمت کو اور اس کے بیٹے کی اطاعت و فرما برداری کو۔ عزیز طلباء، یہ ہے کمال اطاعت و فرما برداری جو کہ فی زمانہ ختم ہوتی جا رہی ہے، بلکہ تقریباً ناپید ہو چکی ہے۔ بہت کم یہ اطاعت و فرما برداری نظر آتی ہے۔ ہم نے لاسٹ لیکچر میں بھی پڑھا تھا کہ ادب و احترام با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ جو جتنا ادب کرتا ہے، جو جتنی اطاعت کرتا ہے، جو جتنی فرما برداری بجا لاتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کی زندگی میں اتنی ہی برکتیں، خیر، خوشیاں، کامیابیاں
جمع کر دیتا ہے۔ اور جو ہی انسان اپنے والدین کی نافرمانی اور بے اطاعتی کی طرف چل کھڑا ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی زندگی کو اور زیادہ مشکل بنا دیتا ہے، خیر و برکت کے دروازے بند کر دیتا ہے۔ تو ہمیں اسلام یہ سکھاتا ہے کہ والدین کے حقوق تب ہی مکمل ہوں گے جب ہماری زندگی میں والدین کے ساتھ حسن سلوک ہوگا، والدین کے ساتھ ادب و احترام ہوگا، والدین کے ساتھ اطاعت و فرما برداری ہوگی، پھر خیر ہی خیر ہوگی۔ نیکسٹ لیکچر میں انشاءاللہ ہم بقیہ والدین کے حقوق ڈسکس کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔